الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں حج اے جرنی انٹو دا ہارٹ آف اسلام. آج احرام الحمدللہ باندھنے کا طریقہ ابھی بریک سے قبل پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری آپ کو دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ماشاءاللہ 2 طریقے بتائے، لیکن ایک طریقہ ہم سب کو یہاں وہ آسان لگا کہ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہر ایک ہمارا بھائی جو ہے یا بزرگ وہ صحیح طریقے سے احرام جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز باندھ لیں گے. تو ابھی آپ بتائیں گے کہ جو 4 کونے ہیں کعبۃ اللہ کے، ان کے حوالے سے انشاءاللہ بتائیں گے، اور طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اینڈ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن حضرت علامہ مصباح صاحب، بہن نے سوال کیا تھا کہ جن ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو یا کوئی پیشاب کی پرابلم ہو تو اس حوالے سے کیا کریں گے، کیونکہ انڈر ویئر تو پہننا نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے کیا اگر ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو یہ ہے کہ ان کو 1 سے زائد چادروں کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اگر جیسے یوں نماز نہیں پڑھنی ہے تب تو وہ چادر جس میں اس طریقے کے اگر ناپاکی لگی بھی ہے پھر بھی وہ تو اس کے لیے معافی کی منزل میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن نماز پڑھیں گے تو نماز میں چونکہ کپڑوں کی طہارت بھی ایک شرط میں شامل ہے، اس سے بغیر اس کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب نماز پڑھنی ہو تو نیچے کی چادر کو وہ چینج کر لے. ٹھیک ہے. اور جلدی سے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد میں دوبارہ جو اس کی وہی چادر تھی اس کو پہن لے. تو اس کی وجہ سے وہ دوسری چادر وہ پاک رہے گی اور نماز کے اندر اس کو ادلا بدلی کرتا رہے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بن سلا لنگوٹ، یعنی اسی کپڑے کو جو سلا ہوا نہ ہو اس کے ٹکڑے الگ الگ کر لیے جائیں، اس طریقے سے کہ اس کو وہ اپنی باڈی کے اوپر جیسے تہبند باندھتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ اس کو اندر کے حصے میں باندھ لیں. ٹھیک ہے. اور جب نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو وہ والا حصہ تو اس کو نکال کے، اب وہ تو دھو تو نہیں سکتے ہیں نا، وہاں موقع نہ ہو تو پھر اس کو نکال کے اس کو پھینک دے. اس طریقے سے اگر رکھے تو اس طریقے سے بھی بچا جا سکتا ہے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ آسانی کے لیے 2-3 چادریں رکھی جائیں تو وہی پہن لے، اور نماز کے وقت پھر یہ پاک پہن لے. تو اس طریقے سے وہ رہ سکتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی وہاں پر شاید موقع نہ ملے کہ چادر چینج کرنے کا، یا چادر اس وقت پاس ہے نہیں، ایک پرابلم ہے، ایک بیماری ہے. اگر پرابلم ہو تو پہلے سے رکھنا. ایسا ہے کہ جس کو جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، حالت نماز میں اس کو قطرات کی بیماری ہے، اور بار بار وضو کرنے کا بھی وضو تو اس کے لیے معافی میں چلا جاتا ہے. اگر اتنا ہے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، وہ تقریباً 10-12 منٹ کا ٹائم ہو سکتا ہے صرف فرض کے لیے. یوں وضو کیا اور یوں نماز پڑھی تو 12 منٹ کا ٹائم ہو سکتا ہے. تو 12 منٹ کے اندر بھی اس کا وضو نہیں رہتا ہے تو وہ دوسرے وقت کے اندر معذور ہو جاتا ہے. تو پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اگر وہ قطرہ آئے گا نا، پھر بھی اس کی وجہ سے اس کا وضو بریک نہیں ہوگا، ٹائم کے اندر نہیں ہوگا. نئے ٹائم میں اس کو پھر وضو کر لینا ہے، ٹائم میں اس کا وضو نہیں ہے. اور کپڑے دھونے میں ایسا ہے کہ اگر اس کو یعنی اتنا آتا ہے کہ وہ نماز اگر وہ پاک کپڑے میں پڑھے گا یا اس کو دھو کر کے پڑھے گا تو حالت نماز میں پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا جتنے سے اس کی نماز نہیں ہو سکتے. یعنی 50 پینس یا اس سے زیادہ حصہ اس کا ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے کپڑے دھونے میں بھی معافی مل جاتی ہے، پھر اسی کپڑے میں اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن غالباً اتنا زیادہ تو بہت کم لوگوں کو، ہزاروں میں ایک کو ایسا پرابلم ہو سکتا ہے. ہاں کبھی کبھی ڈراپ کی شکایتیں ہوتی ہیں تو میں نے جو کہا نا اسی طریقے سے ان کو معلوم ہی ہے تو پہلے ہی سے ان کو 1-2 چادروں کا ایکسٹرا انتظام کر لینا چاہیے کہ اگر ایسا ہو تو کم سے کم نماز کے وقت میں وہ پاک چادر کے ساتھ نماز ادا کریں. کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں کی اپنا اپنا ان کا نام ہے.
اس حوالے سے میں چاہوں گا، اور شاہ صاحب قبلہ بھی یہاں بتائیں گے کہ کس کو. ہمارے ساتھ علی بھائی لندن سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. میرے دو کوشچن ہیں. جی جی. پہلا کوشچن یہی ہے کیوں احرام بند کرتے ہیں, کیوں نارمل کپڑا میں نہیں جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہی ہے کیوں 7 بار مکے کے راؤنڈ میں چکر لگاتے ہیں, اس کے ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. جی 4. ہاں تو اس میں جدھر سے ہم اپنا طواف شروع کرنے جاتے ہیں جی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رکن یمانی سے اندر انٹر ہویا جاتا ہے جی جی, اور پھر رکن اسود آتا ہے. مصباح صاحب سوری, جی یہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کون ہے, ہاں بالکل, یہ اس کا نام ہے. صحیح, ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ذرا سمجھنے کے لیے اور زیادہ ایزی رہے گا. سوری مصباح صاحب. جی حضرت آپ کی طرف آتے ہیں. وہ ابھی ہمارا یہ گفتگو شروع ہوئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہاں. تھا. جی جی جی, آپ پھر کوئی اور سوال کر لیں. جی حضرت احرام باندھ کر ہی کیوں وہاں جاتے ہیں, نارمل کپڑوں میں کیوں نہیں ہم مکہ مکرمہ؟ دیکھیں اولاً تو اس میں ایک اتفاق ہے کہ اگر لوگ اپنے اپنے کپڑوں میں آتے تو دنیا میں کپڑوں کا فیشن کتنا چلا آپ کو معلوم ہے نا, کہ ہر ایک کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے, تو وہاں چل کے بھی لوگوں کے اسٹائل ایسے ہی رہتے. اس لیے کم سے کم حج یا عمرے کے موقع سے آپ کو کہا گیا کہ بھئی ایک مخصوص عبادت کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ کے اندر اتفاق و اتحاد کا ایک مظاہرہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ آپ احرام کی چادریں بن سلی اگر ہیں, سبھی وائٹ ہے, سبھی بن سلی چادریں ہیں, تو وہاں کسی اسٹائل کا تو کوئی فرق رہتا ہی نہیں ہے, تو سبھی لوگ ایک ہی طرح نظر آتے ہیں. تو اس اتفاق و اتحاد کی طرف بھی اشارہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے شریعت کی دلیل ہے. صحیح, کہ اس میں پھر ریزن تک کیوں ایسا کیا وہ تو ایک نقطہ بادل وقوع ہے. در حقیقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے, اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ مرد کو احرام کی یہ 2 چادروں ہی کو استعمال کرنا ہے, سلے ہوئے کپڑے کو نہیں استعمال کرنا ہے. تو جو حضور پاک نے جو فرما دیا بس اسی پر یہ عمل ہو رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ حضرت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں تو سب برابر ہیں, کوئی یہ بھی ایک اگر ایسی بات کی برابر جائے نہیں تو سب تو برابر نہیں ہے نا, درجات اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شاید اس بات اس وجہ سے اتفاق ہی ہے, تو یہی کہ بھئی اتفاق کی طرف اشارہ ہے کہ سبھی لوگ ایک ہی اسٹائل میں ایک ہی طریقے پر نظر آئیں, تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ عبد الخالق صاحب ہیں, ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ جی جڑا کپڑا تساں بنیا سی آرم, یہ کتنے گاز ہونا چاہیے, کتنے میٹر ہے تساں کپڑا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر بندے کی باڈی کے حساب سے ہوتا ہے. ویسے 2.5 میٹر ہونی چاہیے ایک چادر. ہاں جی, 2.5 میٹر کی ایک چادر ہونی چاہیے. 2.5 میٹر کی, ٹھیک ہے. 2.5 بار اس میں کتنا ہونا چاہیے نا جی؟ 1.5 میٹر بار. 1.5 تو ویسے عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے, 1.25 میٹر کی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہوتی ہے. اچھا, ہاں لیکن دیکھیں عبد الخالق صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم اگر بند کریں گے تو صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کی ٹی وی کا والیوم بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اپنی باڈی کے حساب سے اگر کسی کو زیادہ بڑی چاہیے تو وہ بڑی بھی لے سکتا ہے, اگر چھوٹی چاہیے تو چھوٹی بھی لے سکتا ہے, کہ یہ ضروری نہیں 2.5 اور 1.25 ہو. اچھا ہاں, ویسے نارمل یہ اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, مہربانی جی. ٹھیک ہے, مہربانی جی. جی حضرت طواف کے 7 چکر ہی کیوں ہے, 6 کیوں نہیں, 8 کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک نقطہ بادل وقوعی ہے. در حقیقت تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل ہی دلیل ہے. لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس میں 7 کا اعتبار کیا ہے. جس طریقے سے آسمان 7 ہیں, زمینیں 7 ہیں, اس طریقے سے ہفتے کے دن 7 ہیں, تو اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف بھی 7 رکھا ہے. یہ ایک نقطہ بادل وقوع ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. کہ اس کا کوئی آدمی رد بھی پیش کرنا چاہے تو کوئی اس میں یہ نہیں کہ بھئی چلو, حقیقت میں جو دلیل ہے وہ یہ کہ بھئی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا,
اور یہ فرما کہ بھائی طواف یہ 7 چکروں سے ایک طواف بنتا ہے، تو حضور کا فرمان ہی دلیل ہے، ہمیشہ اسی بات کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ کیلو کال اور جو ہم لوگ ایکسکیوزز بناتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو وہ سب بعد کی پیداوار ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے دلیل صرف یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام اللہ نے کہا ہے، بس یہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کر کے ہمیں بتا دیا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب کوئی نقطہ ہمیں مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تنشیط اذہان کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن دلیل وہ نہیں ہے۔ دلیل یہی ہے کہ حضور نے 7 چکروں کے ایک طواف کو ایک طواف قرار دیا ہے، بس وہی ہماری دلیل ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب آپ یہ 4 کونے جو ہیں ان کے متعلق بتائیں، کیونکہ دروازہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ہے۔ بالکل، میں یہ بھی بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے۔ ہاں، تو یہ جو میں بتا رہا تھا نا باب عبدالعزیز، اصل میں یہ کونا جو ہے یہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس جگہ پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں رکن اسود، اس کونے کو، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے آ کے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ یہاں پر آپ بتا رہے تھے نا کہ جیسے مصباح صاحب پہلے تو کوئی لائن تھی، اب ہاں یہاں پہلے ایک نیچے پتھر ہی کی، یعنی وائٹ پتھر ہے نا، اس میں تقریباً وہ کالے سے پتھر کی نا ایک لائن لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ انہوں نے نکال دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جس وقت اس کے سامنے آتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ اس لائن کے اوپر رکنا ہے، ویسے تو استلام کرنا ہے نا، وہ چلتے چلتے بھی ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ رک جاتے تھے، پیچھے رش ہو جاتا تھا، ان نے وہ نیچے سے نکال دی ہے۔ اس کے بالکل سامنے گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کونے کے اس طرف بالکل سامنے وہ گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہے، اور جس وقت آپ یہاں اس کے سامنے آتے ہیں نا، تو یہاں سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، ادھر اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا چوتھا کلمہ طواف میں پڑھنا ہے، یہ میں نے کیا بتایا ہے، کون سا اس کا نام بتایا، رکن اسود، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا کونا جو ہے یہ ہے، اس کونے تک کیا پڑھنا ہے، یہ اس کے تینوں جو کونے ہیں نا، تیسرا چوتھا کلمہ، ویسے دعائیں ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اگر کوئی اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، یا 2-4 مل کے پڑھ رہے ہیں اس طرح وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسے نہیں تو تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اگر تیسرا چوتھا کلمہ پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ یعنی وہاں سے شروع ہو کے وہ ادھر رکن یمانی تک جانے تک جو ہے نا یہ پڑھیں۔ اس کا نام ہے رکن عراقی، عراق کا نام ہے نا جو، یہ رکن عراقی، وہ رکن اسود پہلا کونا اور یہ رکن عراقی۔ ہاں ناظرین آپ یاد رکھیں کہ وہ دروازے کے ساتھ جو ہے، دروازے کے ساتھ کونا جو ہے اس میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے، وہ رکن اسود ہے، اور یہ رکن عراقی، یہ والا کونا جو ہے یہ رکن عراقی ہے دروازے کے بعد، اور پھر آگے یہاں وہ حتیم بنا ہوا ہے، حتیم جس میں نفل بھی پڑے جاتے ہیں، اور یہاں اوپر مزاب رحمت، وہ پرنالہ رحمت والا لگا ہوا ہے، یہ اگر دکھا سکیں تو یہاں اوپر وہ مزاب رحمت لگا ہوا ہے اس جگہ پہ، اس جگہ پہ، تو یہاں حتیم ہے، ادھر نفل پڑھتے ہیں، یہ رکن عراقی، اور پھر آگے یہ رکن شامی ہے، یہ کونا، یہ کونا رکن شامی ہے، اور اس سے آگے والا وہ میں دوسری طرف سے آ کے دکھاتا ہوں، وہ ہے رکن یمانی، یعنی پہلا وہ والا دروازے کے ساتھ رکن اسود، رکن عراقی، اور یہ رکن شامی، اور اب میں اب دوسری طرف جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ کیمرہ، میرا خیال ہے وہ دکھا رہے تھے کیمرے میں ادھر سے بھی، ہاں یہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے، یہ رکن یمانی، یہ رکن یمانی ہے، اور جس وقت آپ نے یہاں آ جانا نا، بلکہ ناظرین ہاں یہ رکن یمانی جو ہے نا اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے آتا ہے گیٹ نمبر 1، ٹھیک ہے،
वहीं से ज्यादा लोग दाखिल होते हैं, ठीक है, वहीं से बाहर निकलना होता है, ठीक है। ठीक है, और गेट नंबर 1 से आपने दाखिल होके, गेट नंबर 1 से ये है रुकने यमानी, और यहां से लेके वहां तक जी रुकने अस्वद तक, रुकने यमानी से लेके ये दरमियान में जो जगह है, इसके मुतल्लिक हदीस पाक में आता है कि यहां जो भी आप दुआ करते हैं उस पे 70,000 मलाइका आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहां आके दुआ पढ़ने का हुक्म है, और दुआ कुरान करीम की रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अजीज़ो या गफ्फार या रब्बल आलमीन। ये मुख्तसर सी दुआ है, और ये दुआ ऐसी दुआ है कि जिसमें आपकी दुनिया की भी सारी दुआएं आ जाती हैं, आखिरत की भी सारी दुआएं आ जाती हैं। सुभान अल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें खूबसूरत दुनिया अता फरमा। और जिस वक्त आप खूबसूरत दुनिया की दुआ मांगेंगे, इसमें आपकी कामयाबी आ जाएगी, बच्चों की कामयाबी आ जाएगी, आपके कारोबार में तरक्की आ जाएगी, आपकी इज्जत में तरक्की की दुआ आ जाएगी, आपकी हर दुनिया की अच्छी दुआ जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और फिर आगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, और अल्लाह मुझे आखिरत भी खूबसूरत अता फरमा। जिस वक्त ये दुआ मांगेंगे, आपकी आखिरत की सारी कामयाबियां इसमें आ जाएंगी, कब्र की सारी कामयाबियां इसमें आ जाएंगी। तो ये दुआ यहां मांगने का हुक्म है, ये दुआ। तो इसलिए ये रुकने यमानी है, यहां इसके बिल्कुल सामने गेट नंबर 1 है, वहां से आपने दाखिल होना है। हज़रत आप यहाँ रुकने यमानी पर ही 1 मिनट रुकें। हज़रत अलावा साहब, रुकने यमानी पर बहुत सारे अहबाब वहाँ पर कोशिश करते हैं कि उसको, उस कोने को चूमने की, तो क्या खसूसियत है वहाँ, क्यों चूमते हैं, या क्यों कुछ अहबाब तो इस्तेलाम भी करते हैं, तो करना चाहिए? ऐसे आपने तो कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात लोग करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भीड़ की वजह से अगर हो तो इस्तेलाम जैसे हजर अस्वद का किया जाता है, ऐसा करने की हाजत नहीं है जी। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए तो वहाँ चुम्बन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चूँकि हदीस पाक में इसका जिक्र आया है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रुकने यमानी पर हाथ रखा है। जी। तो अगर आपको मौका मिले तो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से अगर नहीं मिलता है तो जैसे हजर अस्वद का इस्तेलाम करते ऐसा वहाँ कुछ करने की हाजत नहीं है। मौका मिले तो ठीक है, वरना फिर आप अपने चलते रहिए। और दरमियान में जो दुआ है उसको खास याद रखना है कि उस मौके पर दुआ करना ना भूले। 7 चक्कर में जब भी वहाँ पहुँचे तो वो दुआ जरूर कर लिया। शाह साहब, यहाँ पर रुकने यमानी से लेकर ये रुकने अस्वद तक, यहाँ पर एक ठंडी हवा भी होती, इसी साइड पर है ना? बिल्कुल। बहुत और लोग ऐसे, यहाँ पर भीड़ होती है इन 3 कोनों पर, लेकिन वहां पर भीड़ भी नहीं होती। ये रुकने यमानी पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है ना, रुकने अस्वद तो बहुत भीड़ होती है ना यहाँ। बल्कि एक बात मैं और भी नादरीन को अर्ज करना चाहूंगा कि रुकने अस्वद को चूमना चाहिए जी जिस वक्त आपको मौका मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस वक्त आप इसको चूमते हैं, बोसा देते हैं, तो ये आपके सारे गुनाह चूस लेता है, और क़यामत के दिन हजर अस्वद आपकी सिफारिश करेगा जी। और अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करेगा, मौला इसको बख्श दे, इसने तेरी रजा के लिए मुझे चूमा था। वाह वाह वाह। ठीक है, और ये बंदे के सारे गुनाह चूस लेता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर रश हो तो फिर आपके हाथ में अगर कोई छड़ी है ना, उसका इशारा कर लो जी, और उसका इशारा करके आप छड़ी को चूम लो, आपको हजर अस्वद चूमने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। और सरकार ने और अपनी उम्मत के लिए आसान कर दिया, क्योंकि सरकार आज के हालात और रश को भी देख रहे थे। सही। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जितने भी इससे दूर हो, हरम में हो, आप जितने भी इससे दूर हैं, आप बस अपने हाथ जी। मैं यहां ये बात किया करता हूं, ये हमारे हाथ वही हैं जिनसे हम ना हक माल भी मारते हैं, जिनके साथ हम ज्यादती भी करते हैं, जिनके साथ लोगों को तकलीफ भी देते हैं, लोगों का माल भी खाते हैं, मारते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, जिस वक्त तुम हजर अस्वद के सामने जाओगे, जिस वक्त तुम खाना काबा के सामने जाओगे, मताफ में खड़े हो, हजर अस्वद की तरफ यही तुम्हारे हाथ हैं। रश है,
آپ اس کی طرف اشارہ کر لو, اپنے ہاتھوں کو چومو. یہ ہاتھ ویسے تم پتہ نہیں زندگی میں کتنی بار چومتے ہو, لیکن حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے تم اپنے ہاتھوں کو چومو تو تمہیں حجر اسود کے چومنے کا ثواب مل جائے گا. ہاتھ تم اپنے چوم رہے ہو, گناہ تمہارے حجر اسود جو ہے وہ چوس رہا ہے. آپ کے ساتھ کوئی کال ہے؟ اور حضرت یہاں پر میں یہ بھی رکن یمانی سے لے کر یہاں تک یہ جو ٹھنڈی ہوا کی بات کریں, ابھی کال آئی ہے کہ ابھی جو آپ نے دعا کا بتایا نا, تو وہ ایک مرتبہ پھر دعا جو ہے وہ دہرا دیں کہ جو رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک. ہاں, میں ناظرین کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ رکن یمانی ہے, اور یہاں سے یہ یہاں تک یہ جو ہے وہ رکن اسود اور یہ رکن یمانی, اور اس کے درمیان جس وقت بندہ دعا کرتا ہے 70,000 ملائکہ اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. اور دعا یہاں یہ پڑھنی چاہیے, بعض بندے تو طرح طرح کی دعائیں لوگوں نے یاد کی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ وہاں جا کے مانگنا ہے, لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ آپ دعا کریں, یہ دعا مانگیں, اس میں آپ کی دنیا کی بھی ساری دعائیں, ساری بھلائیاں آ جائیں گی, آخرت کی بھی ساری کامیابیاں اس میں آ جائیں گی, اور جنت میں داخل ہونے کی دعا, دوزخ سے بچنے کی دعا, ساری دعائیں اس میں آ جاتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں تک بھی آپ یاد کر لیں تو یہ دعا بھی بڑی بے مثال دعا ہے, اور یہ دعا مانگنے کا اس جگہ پہ حکم ہے. شاہ صاحب حمیدہ بہن ہڈرسفیلڈ سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, اتنا اچھا پروگرام ہے, میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت ہی پسند آیا ہے. اتنی مطلب کلیئرنس آپ نے وہ بتائی ہے کہ کیسے حرم شریف میں جانا ہے اور کیسے حرام باندھنا ہے, سارا کچھ. میں ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, تو کیا نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھ سکتے ہیں, کہ جو سیم پڑھتے ہیں وہی پڑھیں یا مطلب ہے کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ جی جی, یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے کہا نا حرام, یہ حرام نہیں, یہ احرام ہے. احرام, سوری. جی جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی, تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے بہن, پلیز ضرور بتائیں. بہت شکریہ. اوکے, بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہاں پر علامہ مصباحی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ رکن یمانی کے حوالے سے؟ جی, یعنی میں وہی کہنا چاہتا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے, اور حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے حضرت ابن عمر کے رواج سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانین, کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دو رکنوں کو یعنی بوسہ دیتے تھے, اس میں رکن یمانی ہے اور حجر اسود ہے. اس وجہ سے اگر موقع ملے تو وہاں بھی بوسہ دینا چاہیے, وہ سنت میں شامل ہے. شاہ صاحب رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک کہتے ہیں کہ یہاں پر جیسے میں نے کہا نا کہ بھئی یہاں ایک بہترین ٹھنڈی ہوا آتی, اور بعض اوقات علامہ صاحب بتایا گیا کہ یہاں اس طرف سے کیونکہ مدینہ شریف ہے, اور کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا کہ مدینہ منورہ کی وجہ سے وہاں سے ایک ہوا کی لہر جو ہے آ رہی ہے؟ میں نے بعض اوقات یہ علماء سے سنا ہے کہ اس ڈائریکشن سے ہی مدینہ منورہ ہے, تو اگر تو اس میں کوئی بات ہے یا کوئی وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا بات آپ کے علم میں ہو کہ یہاں بہرحال یہ حضرت یہ بہت ہی ٹھنڈی اور خوبصورت ہوا یہاں پر بہت خوبصورت. یہاں پہ دیکھیں ایک بندے پہ گناہ گار پہ اتنا کرم ہو رہا ہے کہ 70,000 ملائکہ اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر ایک بندہ صرف قرآن پڑھنے والا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ آمین کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی. صحیح. تو وہاں تو ملائکہ آمین 70,000 اس کی دعا پہ آمین کر رہے ہیں, اور پھر خدا کا گھر ہے, اور اس کو آپ دیکھیں تو دیکھتے ہی جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے. اور اس کا ماحول, اس کے ماحول کی ہوائیں, اس کا ہر چیز ہی اس کی جو ہے وہ لارائب ہے. اور جہاں تک آپ نے مدینہ پاک کی ڈائریکشن کا کہا ہے وہ دوسری طرف ہے. دوسری طرف, ٹھیک ہے. حضرت یہاں پر میں کیونکہ ہوا کی بات ہے, آپ نے اس کیمرے کی طرف وہاں ہی کھڑے ہو کے آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں,
میں چاہوں گا کہ اس کے چند اشارہ پیش فرما دیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ چونکہ جس وقت آپ طواف کر لیتے ہیں، کعبہ شریف کے گرد گھوم لیتے ہیں، سعی کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اور پھر وہ میرے آقا کا گنبد خضرا شریف کا نقشہ بنایا ہوا ہے امہ چینل نے، اور آپ کے لیے وہ بھی رکھا ہوا ہے، پھر وہاں سرکار کی بارگاہ میں جانے کی تیاری ہوتی ہے، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا، آیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا، پہیا میں کڑ فضا ہوا مدینے دیا، پہیا میں کڑ فضا ہوا مدینے دیا، اور تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، سانو سد لین گے او کدی نہ کدی، کردارو تو دعا مدینے دیا، آیاں ٹھنڈی یا ہوا مدینے دیا، اور جتھوں لنگے دیسی جتھوں لنگے دیسی سونے حبیب خدا، جتھوں لنگے دیسی سونے حبیب خدا، رون اج ویو تھا مدینے دیا، آیاں ٹھنڈی یا ہوا مدینے دیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب قبلہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی اور بتایا ہمیں کہ الحمدللہ چار جو کونے ہیں کعبۃ اللہ کے، ان کے حوالے سے یقیناً ناظرین محترم آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے آپ کو شاید پتہ نہیں تھیں، آج آپ کو الحمدللہ آپ کے علم میں آئیں، اور ابھی بھی آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں، آپ کال کر کے انشاءاللہ آپ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں۔ محمود شاہ صاحب ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ ابھی ہم جو نفل ہے مقام ابراہیم وہ الحمدللہ اس کے متعلق آپ نے بتا دیا، اب صحیح کے حوالے سے بتانا ہے، تو شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ رمی جو ہوتی ہے وہ کیسے کرنی ہوتی ہے۔ تو حضرت اس کال کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ صحیح کے حوالے سے بتائیں کیوں کرنی ہوتی ہے ہمیں صحیح، یہ 7 چکر جو ہم لگاتے ہیں تو ان کو یہ کیوں لگائے جاتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں، محمود شاہ صاحب سوئٹزرلینڈ سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض۔ وعلیکم ماشاءاللہ السلام۔ بہت پیارا پروگرام ہے۔ قاری صاحب میرا سوال ابھی یہ رکن یمانی پہ جو شاہ صاحب کھڑے ہیں، مطلب ہے وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یعنی کہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں نے الحمدللہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی طرف ہاتھ کر کے چومتے بھی ہیں، اس رکن یمنی کے کونے کی طرف ہاتھ کر کے بھی چومتے ہیں۔ آیا یہ اس طرح ہے یا کہ نہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے شاہ صاحب سے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب طواف آپ کرتے ہیں عمرے کا یعنی کہ احرام باندھ کے، کچھ کہتے ہیں جی کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، نیچے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے سمجھے؟ اور کل میں نے 2-3 سوال کیے تھے، اسی میں ابھی اپنا مصباحی صاحب جائیں گے صحیح کی طرف، یعنی جی وہ اس کے اندر آپ کے جواب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی سر، جی صحیح کے حوالے سے ابھی بات ہونے والی ہے تو انشاءاللہ نہیں وہی نا، وہ میں نے یہ تھا کہ وہ 7 دفعہ جی 7 میرا ایک سوال یہ تھا کہ 7 یعنی کہ جب استلام کرتے ہیں سٹارٹ شروع کرنے سے لے کے 7 تک، تو 8 دفعہ چوما جاتا ہے حجر اسود کو، اور پھر جا کے اپنا نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر آب زمزم پڑھ کے
वहां से आबे जमजम पी के आके फिर वो इस्लाम करके फिर सही जाना चाहिए, सही करने के लिए जाना चाहिए, क्या है? ठीक है, इंशाल्लाह वो बताते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये प्लीज बहुत मेहरबानी आप। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हजरत ये एक और बात जो मेरे ज़हन में आ गई कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और दिल का जो नक्शा है, दिल जो है वो काबतुल्लाह की तरफ है, और यहाँ पर शाह साहब ये भी हमने बताना है कि क्या ये एक शोल्डर इसको नंगा रखना है या कि इसको भी कवर? वो बताना है अभी। जी जी। वो जिस वक्त हमने तवाफ शुरू करना है ना, जी जी, तवाफ शुरू करने से पहले जी, जिस वक्त हमने रुकन अस्वद के सामने आना है, उस वक्त हमारा ये दायां कंधा जो है ये नंगा होना चाहिए। जी, राइट शोल्डर। हाँ, राइट शोल्डर इस तरह कर लेना है। ठीक है, ये फिर मैं एक बार करके बताता हूँ। ये हजरत उस तरफ आप अगर... हाँ, ये नाजरीन इस तरह आपने दायां कंधा जो है दाएं बाजू के नीचे से ये चादर का पल्ला करना है और इस तरह आपने ऊपर कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनमें इसको इज्तिबा बोलते हैं, इज्तिबा, ठीक है, द्वाद के साथ है, इज्तिबा। ठीक है, ये दायां कंधा जो है नंगा करना, ये आपने पहले चक्रों में इज्तिबा करना है, जिस में रमल भी आपने करना है, यानी पहले चक्कर जो है उनमें आपने पहलवानों की तरह, अगर वहां रश ना हो, ये जरूरी बात याद रखनी है, क्योंकि ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है। जी जी, सरकार जिस वक्त सरकार के सहाबा आए ना यहाँ मक्का पाक में, तो मक्के के लोगों ने देखा कि ये लोग कमज़ोर, मदीने पाक के लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं। उनने कहा कि ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे, कि ये कमज़ोर, लाचार, बीमार लोग जो हैं, हमारा इनने क्या मुकाबला करना है। तो मेरे आका ने फिर फरमाया कि ये देखें, दुनिया सारी ज़मीन पर आप जहां भी चलेंगे आजिज़ी के साथ चलेंगे, अकड़ के नहीं चल सकते, अकड़ के चलेंगे तो गुनाह होगा। कुरान में अल्लाह करीम ने फरमाया है कि ज़मीन पर अकड़ के ना चलो, लेकिन मेरे आका ने वहां अपने गुलामों को हुक्म दिया कि यहां तुम काबे का तवाफ कर रहे हो और ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं ये बीमार हैं, ये कमजोर है, हमारा इनने मुकाबला क्या करना है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम पहलवानों की तरह झूम कर दौड़ो, उछलो, कूदो, यानी दौड़ के और पहलवानों की तरह झूम के आप जो है तवाफ करो, ताकि दुनिया कुफ्र पर तुम्हारा रोब छा जाए और इनको पता चल जाए कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और ये हर जगह पे मुकाबला कर सकते हैं। और जिस वक्त उन्होंने इस तरह ये तवाफ किया और मेरे आका को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह करीम को ये अदा इतनी पसंद आई कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक अपने गुलामों की ये अदा जो है इसको तवाफ में सुन्नत बना दिया और उनके लिए जरूरी कर दिया। तो ये, लेकिन अगर रश हो तो फिर आपको, आप नॉर्मल हालात में जिस तरह चलते हैं उसी तरह चलें, आपको रमल का भी सवाब मिल जाएगा और अकड़ अकड़ के चलने का भी सवाब मिल जाएगा। और अगर रश ना हो तो फिर पहले 3 चक्कर जो हैं उनमें आपने रमल करना है और ये इत्तिबा भी पहले 3 चक्रों में करना है, यानी अपना दायां कंधा जो है उसको नंगा करना है और इस तरह आपने, बाद लोग पता क्या करते हैं शहजाद साहब, जैसे ही राम बांधा उसी वक्त ये मोड़ा जो है, ये कंधा जो है वो नंगा कर लेते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ऐसा जायज नहीं है। बल्कि ये आपने जिस वक्त आप तवाफ करने के लिए मताफ में दाखिल हो जाते हैं, तवाफ शुरू करने से पहले आपने इस तरह करना है और ये पहले 3 चक्रों में करना है। ये आप याद रखें, पहले 3 चक्रों में आपने करना है। थोड़ा सा आप जरा दिखा दें कि जैसे आपने कहा ना कि भाई, हाँ, मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेट। बिल्कुल, वो अगर वहां रश ना हो जी जी, तो फिर तो बहुत तेज दौड़ते हैं, दौड़ने की जरूरत तो नहीं है, बस बिल्कुल, बल्कि वहां बुजुर्गों का ख्याल करना, औरतों का ख्याल करना, बच्चों का ख्याल करना, ये शरीयत ने हमें हुक्म दिया है और ये शहजाद साहब बहुत जरूरी है। और अगर मौका मिल जाए, यानी ऐसा टाइम है जिसमें रश नहीं है वहां पे, तो फिर इस तरह चलना, उसके लिए जो है ना, ये जी जी, ये इस तरह जी 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 जी,
इस तरह, और सामने आके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जी जी फिर आगे इस तरह। जी जी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हमारे से कॉलर है फहीम चिश्ती साहब है डार्लिंगटन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद भाई कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किबला शाह साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम। किबला मेरा छोटा सा सवाल है जी। कि अगर रुकने यमनी से लेकर रुकने यमानी तक अगर पूरी दुआ याद ना रहे तो फिर इंसान क्या करे? ठीक है, फिर बंदा दिल में ये दुआ कर ले, या अल्लाह मुझे दुनिया भी खूबसूरत अता फरमा, आखिरत भी खूबसूरत अता फरमा, और जन्नत अता फरमा, दोज़ख से बचा। जी जी इसका तर्जुमा ये है। ये आपने किसी फहीम भाई किसी दुनियादार को तो नहीं कोई किसी से कोई मांगना या दुआ करनी कि उनकी बात समझ में ना आए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर जिस जुबान में भी आप बात करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो नियतों के हाल जानते हैं, तो इंशाअल्लाह नियत सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, और बेहतर यही है कि आखिरत की कामयाबी जो है वो मांगनी चाहिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मांगनी चाहिए क़यामत के दिन, और फिर इस दुनिया को भी जैसे शाह साहब ने फरमाया कि इस दुनिया में भी जितने दिन गुजारने हैं तो ये भी अल्लाह खूबसूरत बनाए, और फिर कब्र की मनाजिल भी आसान फरमाए, आखिरत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत जो है वो नसीब फरमाए। और फहीम साहब इसमें सारी दुआएं आ जाती हैं, और एक और बात याद रखें कि दुनिया के लिए दुआ मांगना ये भी सरकार ने इसका हुक्म फरमाया है। सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये दुआ की है कि मौला मुझे जितनी मेरी आखिरत की मुश्किलात है ना वो सारी की सारी दुनिया में मुझे तकलीफें दे दे, मुझे सारी वो तकलीफें दुनिया में दे दे ताकि आखिरत की मुश्किलात से मैं बच सकूं। तो रहमत ये बज़ाहिर इस पे उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी उस सहाबी की कि बहुत अच्छी दुआ है कि या अल्लाह वो आखिरत से डर रहे थे ना कि मौला आखिरत की तकलीफों से बचा ले और वो सारी मुझे दुनिया में दे ले, लेकिन सरकार ने फरमाया नहीं, ऐसी दुआ ना करो बल्कि खूबसूरत दुनिया की दुआ करो और खूबसूरत आखिरत की दुआ करो। हाँ, बहुत शुक्रिया फहीम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन मोहतरम, अभी आपने देखा कि शाह साहब क़िबला ने आपको रमल करके भी दिखाया कि और फिर इस्तलाम करके भी दिखाया कि किस तरह होना चाहिए। शाह साहब बिल्कुल आखिरी दफ़ा आप एक मरतबा इसी तरह आप, क्योंकि रमल तो आपने दिखा दिया, बस तवाफ का। हाँ बिल्कुल, हाँ ये शहजाद साहब यहाँ ये समझ लेते हैं कि हमने अब रमल कर लिया है, जी जी, 3 और चक्कर हो गए, चौथा चक्कर हमने लगाना है। तो ये नादरीन फिर आप याद रखें कि ये हजर अस्वद का कोना है, ये साथ काबा शरीफ का दरवाजा है, और इस जगह पे हजर अस्वद लगा हुआ है जिसको बोसा देना होता है और देना चाहिए, लेकिन रश के टाइम पे आपको बचना होगा, रश के टाइम पे। और हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं बिलखुसूस उनको भी इस बात का खास ख्याल रखना होगा, वहाँ लोग लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, हालांकि मेरे आका ने फरमाया अपने हाथों का इशारा करो तुम्हें हजर अस्वद चूमने का सवाब मिल जाएगा। वहां पर तो जो हमारी माएँ बहनें होती हैं उनके तो अगर वो उनके करीब जाएं तो वो उनका सर जो है अपना जो उनके दुपट्टे जो है वो भी सारा उतर जाता है, और सारा वो बिल्कुल इतनी। हाँ, और एक बात का यहाँ ये भी ख्याल रखना होगा कि वो पहले भी मैंने अर्ज किया है कि वहाँ जेब कुतरे जो हैं वो भी बड़े एक्सपर्ट किस्म के वहाँ पहुंचे होते हैं, और जिस वक्त आप यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ एक तरफ तो हजर अस्वद आपकी नेकियां, आपकी जो बुराइयां ना वो चूस रहा होता है, और दूसरी तरफ आपके पैसों को सफाई करने के लिए वो जेब कुतरे भी वहां पहुंचे होते हैं, उनका ख्याल भी आपको रखना है। और दूसरा एक और भी बात, वहां आपको बड़ी पर्सनैलिटी वाले बड़े कीमती एहराम अच्छा किस्म का पहन के, अच्छी ऐनकें पहन के, अच्छा बेल्ट पहन के, उनके साथ लेडीज होती हैं, उनने भी अच्छे यानी जुब्बे वगैरह पहने होते हैं, बड़ी कीमती घड़ियां, और आजकल तो बड़ी कीमती गाड़ियों में वो बैठे होते हैं साइड पे, हरम से बाहर निकलते हैं तो वो लोग भी मिलते हैं और वो रोक लेते हैं सादा लोगों को। और मैं एक बात बता दूं, जो आपको मोहल्लम ये बेल्ट देते हैं ना पहनने के लिए, हम जो यूके यूरोप से जाते हैं, अमेरिका से जाते हैं, उनके लिए वो रेड कलर का होता है। ठीक है।
ہر علاقے کے لیے انہیں کلر رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. UK, یورپ, امریکہ, آسٹریلیا وغیرہ کے لوگ جو ہیں ان کو وہ ریڈ کلر کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریڈ کلر کا جو بیلٹ ہے کے لوگ, ہاں جی یہ کڑا, جی جی, اور یہ پہننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ چور بھی پیچھے لگانے والی ایک بات ہے. جی صحیح. کیونکہ وہاں جو جیب کترے ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یورپین ہے, یہ یورپ سے آیا ہے, اس کو مانگنے والے بھی روکیں گے صحیح, اور جیب کترنے والے بھی اس کے پیچھے جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. جی جی. کہ وہ ریڈ کلر کا جس وقت آپ کڑا پہنتے ہیں نا, پھر آپ کو بڑی پرسنالٹی والے لوگ روک لیتے ہیں, جبکہ وہ پروفیشنل مانگت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مجبور نہیں ہوتے, وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مانگ کے وہ جی میں دبئی سے آیا ہوں, میں قطر سے آیا ہوں, میں فلان جگہ سے آیا ہوں, میری جیب کٹ گئی ہے, میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, اور مجھے میری ہیلپ کر دیں. اور پھر وہ 2-4 ریال نہیں لیتے, وہ 500-1000 ریال مانگتے ہیں. اچھا. بعض دفعہ میں نے پچھلے سال دیکھا, وہ میں حیران رہ گیا کہ نئی لینڈ کروزر گاڑی, اس میں بندہ بیٹھا ہے, میں جا رہا تھا, مجھے روک کے حاجی صاحب ذرا رکنا, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کیا بات, وہ میں قطر سے آیا تھا, وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں, فیملی ساتھ ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے, تو آپ میری ہیلپ کر دیں. میں نے کہا کھانا کھانا ہے, فیملی آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں. میں نے کہا کتنے پیسے سے کام بن جائے گا کھانا آپ کا؟ وہ کہنے لگا 1500 ریال دے دیں مجھے. جی جی. اچھا. ہمارا چونکہ کھانا ہم خود ہوٹل میں بنواتے ہیں اپنے حاجیوں کے لیے, اور الحمدللہ اس میں طرح طرح کا کھانا بنتا ہے. میں نے کہا میں نے کھانا بنوایا ہوا ہے, آپ میرے ساتھ آئیں, آپ کو میں کھانا کھلاتا ہوں, آپ کے ساتھ فیملیز بھی ہیں, آپ گاڑی اپنی لے آئیں, یہ ساتھ ہوٹل ہے, کھانا کھلوا کے پھر آپ کی خدمت بھی کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے جی, کون سا ہوٹل؟ میں نے کہا وہ ہوٹل ہے. اچھا آپ چلیں, ہم آ جاتے ہیں. میں وہاں جا کے انتظار ہی کرتا رہا. جی ہاں, اس کا مقصد تو پیسے, بالکل اصل مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو وہاں بہت زیادہ ملتے ہیں, ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا. ہمارے ساتھ مسز بٹ صاحبہ ہیں لیسٹر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. جی. اور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی پوچھیں. آج سے تقریباً 21-22 سال پہلے جب ہم نے پہلا عمرہ کیا, تو وہاں سے عقیدت کے لیے میں نے نا جبل عہد سے کچھ تھوڑے 2-3 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا لیے. مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہاں حرم کی چیز نہیں لینی چاہیے یا جو بھی ہے. تو اس کے بعد ہم 3-4 بار گئے ہیں, لیکن جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ مطلب مجھے یاد نہیں رہتا یا وہ ملتے نہیں ہیں. تو اب مجھے ملے ہیں تو میں کسی کے ہاتھ ادھر بھیج دوں یا کیا کروں؟ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ٹھیک ہے بتاتے ہیں. جی اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب, اب صرف ایک مرتبہ آپ کر دیں تو پھر میں چاہوں گا یہ بالکل. تو ناظرین, جس وقت آپ 3 چکر یعنی اتباع آپ کندھا ننگا کر کے اتباع بھی کر لیتے ہیں, اور رمل یعنی اکڑ کے آپ چل لیتے ہیں, 3 چکر آپ رمل کر لیتے ہیں, پھر آپ نے یہ نارمل حالت میں یعنی اس طرح اوپر چادر لے لینی ہے, اور پھر آپ نے نارمل حالات میں وہ دعائیں پڑھتے جانا ہے, اور اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا ہے. یہ اس کا نام میں نے کیا بتایا تھا؟ رکن عراقی. ناظرین آپ بھی یاد رکھیں, شہزاد صاحب آپ بھی رکن عراقی. ہاں رکن عراقی. اور رکن عراقی کے بعد جو اگلا کونا آتا ہے اس کا نام ہے رکن شامی. رکن شامی, ٹھیک ہے. آپ شام کا نام یاد رکھیں, وہ عراق کا نام یاد رکھیں. پہلے عراق پھر شام, اور اللہ کریم کی ذات کرم فرمائے پہلے عراق کی باری تھی. ہاں, تو یہ وہ رکن عراقی, اب یہ رکن شامی. اور رکن شامی کے بعد اب یہ ہے رکن یمانی. جی جی, یہ رکن یمانی ہے, اور اس کے سامنے ہی باب عبدالعزیز ہے, گیٹ نمبر 1 ہے, وہیں سے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہیں سے باہر نکلتے ہیں زیادہ لوگ. اگر دوسرے کسی محلے میں آپ کا ہوٹل ہے تو آپ اس کو گیٹ کو آپ گیٹ نمبر دیکھ لیں, جس گیٹ سے داخل ہوں اسی گیٹ سے آپ باہر نکلیں. پہلے 3-4 دن آپ کے لیے تھوڑے مشکل ہوں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں کی ہر چیز کا پتہ چل جائے گا, پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ رکن یمانی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ رکن اسود. جس وقت آپ یہاں آ جائیں گے تو آپ کے اس طرح یہاں 4تھا چکر بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا. 3 چکر آپ نے اور لگانے ہیں. اللہ کریم کی ذات آپ کے وہاں جانے کے یہ سارے چکر قبول فرمائے, آمین. اور وہاں دوڑنا, وہاں کوشش کرنا قبول فرمائے, اور پھر واپس آئیں پاک صاف ہو کے آئیں, اور اللہ کریم کی ذات دنیا کے چکروں سے سب کو بچا لے. ٹھیک, آمین آمین آمین.
حضرت علامہ مصباحی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاہ صاحب قبلہ آپ نے آج ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ پیش کی ہے. یہاں پر یہ تو ایک تو بات ہے کہ اینٹی کلاک وائز ہے, یہاں پر پوری دنیا میں کلاک وائز سے ہر ایک چیز چلتی ہے, تو یہاں پر اینٹی کلاک وائز ہے. اور یہ محمود شاہ صاحب نے سوال کیا تھا رکن یمانی کو چومنے کے حوالے سے, وہ بھی اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے. اور جب چل رہے ہوتے ہیں تو کعبہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے یا آگے جو ظاہر اپنا جو راستہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے, چونکہ آپ ادھر ادھر نظر کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, کسی کا قدم نہیں دیکھ پائیں گے, آپ کسی کی چادر میں الجھ جائیں, آپ گر سکتے ہیں, کوئی دوسرا گر سکتا ہے, پریشانی کا معاملہ ہو سکتا ہے. یوں دیکھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب آپ طواف پھریں تو آپ بالکل سیدھے ہو جائیں اور آپ اپنے مطاف ہی کے اندر گھومیں. ہاں, جب حجر اسود کے قریب جب آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کو اس کی طرف دیکھنا ہے اور یہ چم کر کے آپ کو چلنا ہے, وہ بھی دیکھنے میں سٹاپ نہیں ہونا ہے, صرف آپ اپنی نظر اس کی جانب کر لیں اور یہ یوں کرتے ہوئے پھر آپ چلتے ہی رہیں اور اسی طریقے سے آپ کو یہ کام انجام دینا. ٹھیک ہے. اور بہن نے مسز بٹ صاحبہ نے پوچھا کہ پتھر وہاں سے لے آئی ہیں, اور ایک عقیدت کا مسئلہ ہے کہ چلو وہاں کی مقدس مقامات کے پتھروں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہیں رہ جائے, تو اس وجہ سے, ورنہ لانا یا رکھنا کوئی شرعن ناجائز نہیں ہے. وہاں کی چیز تبرک کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. عقیدت کا مسئلہ الگ چیز ہے کہ بھائی چلو وہاں کی چیز ہم وہیں رکھیں, لیکن ہم وہ مٹی شفا کی وہ بھی تو لاتے ہیں نا, وہاں کا پانی بھی تو ہم اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں زمزم شریف کا, تو اس کو بھی تو یہ خواہش ہو کہ وہاں رہ جائے. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ شرعن کسی بھی طرح کی ممانعت اس میں نہیں ہے, آپ وہاں کی چیزیں لا سکتے ہیں. حضرت نوافل بھی پڑھ لیے مقام ابراہیم پر, اس کے مطلب بھی آپ نے بتا دی. اب صحیح کی طرف چلتے ہیں. تو صحیح کی طرف جب جاتے ہیں, وہاں پر صفا پر جاتے ہیں, تو بعض اوقات لوگوں کو میں نے شاہ صاحب دیکھا ہے کہ وہ ایسے کعبہ شریف کو دیکھ کر تو ایسے استلام کرتے ہیں. تو پہلی تو یہ بات بتائیں کہ ایسے کرنا چاہیے یا کہ صرف صفا پر جائے اور اپنے چکر جو وہاں کے صفا سے ایک سیڑھی اوپر جانا چاہیے, بہت اوپر جانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جہاں سے اگر آپ کو کعبہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے, عمارتوں کی بننے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, کہ ایک سیڑھی تھوڑا اوپر جائیں گے, اس کے بعد میں آپ وہاں ذکر کریں گے, تسبیح و تمہید کریں گے, اس کے بعد میں آپ وہاں بھی دعا کریں گے. لیکن دعا میں آپ کو کعبہ کی طرف ہاتھ نہیں کرنا ہے, دعا میں جیسے نارمل ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں بس اسی طریقے سے ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے. اور مختصر دعا, جب ہماری دعا مکمل ہو جائے تو وہاں پھر ہم نیت کر کے پھر اپنا صفا سے اس کی سعی شروع کریں گے. اس میں ہوتا یہی ہے کہ بھئی آپ صفا سے شروع کریں گے, مروہ کے اوپر پہنچیں گے تو طواف میں تو ہوتا ہے مکمل ایک آپ گھوم کے آئیں گے تو ایک مانا جائے گا. یہاں ایسا نہیں ہے, صفا سے آپ مروہ پر جائیں گے تو ایک گنا گیا, مروہ سے آپ صفا پہ واپس آئیں گے تو دوسرا چکر گنا جائے گا. اس طریقے سے آپ جائیں گے تو 3 اور ادھر 4, تو اس طریقے سے آپ مروہ کے اوپر آپ کا ختم ہو جائے گا. صفا سے شروع ہوں گے, مروہ پہ آپ کا جو ہے ختم ہو جائے گا, اور اس میں آپ کو چلنا ہی ہے. لیکن مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ جب صفا پر وہ تو دعا ہوگی, تو جب مروہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی دعا بھی ایک سیڑھی اوپر جائیں گے اور اس کے بعد میں وہاں بھی دعا کی جائے گی, جیسے یہاں کیا ہے. ہاں, ہر چکر میں ایسا کریں گے, جیسے یہاں کر رہے ہیں ایسا وہاں بھی کریں گے. لیکن جلدی جلدی, چونکہ وہاں لمبی دعا کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے, بھیڑ کی وجہ سے, رش کی وجہ سے آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے, تو جلدی جلدی جیسے وہی دعائیں جامع جو آپ کو سکھائی گئی نا, اور درمیان میں آپ کو چوتھا کلمہ پڑھنا یہاں بھی, جو حدیث میں بتایا گیا اس کے حساب سے چوتھا کلمہ یہاں بھی پڑھا جائے گا. گرین لائٹ جہاں آتی ہیں وہاں سے دوڑنا سنت ہے مردوں کے لیے, عورتوں کو نہیں. عورتوں اپنی حالت میں رہیں گی, مردوں کو وہاں دوڑنا سنت ہے. اگر وہ دوڑ سکتے ہیں, بھیڑ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, اسے انداز بنا لے. وہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ معافی کے حکم میں ہے. وہاں سے لے کر کے دوسری گرین لائٹ تک چلیں گے, اس کے بعد میں پھر نارمل چلنا ہے, درمیان میں آپ کو دوڑنا ہے. وہ بھی اس لیے کہ حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل ہو جائے, کہ چونکہ وہ حضرت اسماعیل کی پانی کی تلاش میں وہاں نکلی تھی تو انہوں نے ان کو زمین پر وہاں سلایا تھا, اور پھر وہ پہاڑی کے اوپر آئی تھی, اور جب بلندی پر ہوتی تھی تو ان کو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے, اور جب وہ پستی میں جاتی تھی تو نظر نہیں آتے تھے. اس وجہ سے وہ پستی کے مقام کو تیزی سے دوڑ کے طے کرتی تھی تاکہ حضرت اسماعیل جلدی سے ان کو نظر آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند آیا, تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنت بنا کر کے ہمیں دیا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ہے
उनके अंदाज में आप भी कीजिए ताकि वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम की आखिरी कॉलर जवेरिया बहन ग्लास्को से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब किससे शाह साहब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, मुबारक हो सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम की, बहुत माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी बस वो ऊपर से है भी इतना माशाल्लाह पाक हज का महीना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सवाल था, मैंने पूछना था कि जो मुकाम इब्राहिम है, जो उम्र है वो पूरा तब ही होता है जब मुकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल अदा किए जाएं। जी। तो क्या आया हज में भी यही रूटीन है? और दूसरा सवाल कि ये मुकाम इब्राहिम पे ऐसी क्या वजूहात है कि वहाँ पे 2 नफल अदा करोगे तो ये पूरा हज या पूरा उम्रा जो है वो पूरा मुकम्मल होता है? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकल्लाह। तो बाकी जो हज के अंदर माशाल्लाह जितने भी जा रहे हैं हाजी जो बन के आएंगे, बस अल्लाह उन सारों के हज कबूल मंजूर अता फरमाए, और जिनकी वो नेक ख्वाहिशात है उम्रे की या हज की, अल्लाह ताला वो भी पूरी करे। आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे। जवेरिया बहन ग्लास्को से ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी कॉलर थी, और अब फ़ोन लाइन्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। आखिर बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब्दुल जब्बार एक नात शरीफ पढ़ेंगे, और मैं राम साहब ये सही मुकम्मल जब हो जाती है उसके बाद आपका उम्रा मुकम्मल हो गया? नहीं, उम्रा मुकम्मल नहीं, उसके बाद में उनको फिर बाल बनवाने पड़ेंगे। अगर छोटे हैं तो फिर मुंडवाना है, ठीक है, और अगर बड़े बाल हैं तो एक पोर तक उनको कटवाना ये वाजिब होता है। औरतों को क्या है, अपने उंगली पर एक लपेट को लेकर के उसको वहाँ से काट ले, वो खुद से भी काट सकती है, उनका शौहर भी काट सकता है, लेकिन महरम गैर महरम उनको हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए वो औरतें खुद भी अपने चोटी को अपनी उंगली में ले करके उसको थोड़ा सा काट लेगी, तो एक पोर के बराबर उनको भी काटना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब उम्रा शरीफ अदा कर लें तो उस वक़्त बाल कटवा लें, और जब हज शरीफ के लिए मुकम्मल हो तो फिर उस वक्त मुंडवा लें, ताकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि लेकिन कभी अगर मुंडवाते भी हैं तो वो भी मर्दों को तो यहाँ से मुंडवा के जाना चाहिए ताकि वहाँ सहूलत रहती है ना, कि उनको सिर्फ घुमाई देना है और बिल्कुल जो में आपका काम हो जाता है। इसमाइल साहब जो बात कर रहे हैं ना वो सबसे जरूरी है, जी जी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बाल भी कमजोर होते हैं। जी जी, अक्सर बेचारे वैसे भी उनके नहीं होते बाल और जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। इहराम की हालत में फिर वो बाल गिरते नहीं। अगर वो हजामत बनवाई हुई हो तो वहां जाके टेंड करवा लें। मैं सादा लफ्ज़ों में बात जो है ना वो करता हूँ, टेंड करवा लें इहराम खोलने से पहले, ठीक है, तो फिर हज पे भी टेंड वो कर देते हैं। जी जी, हाँ। और अगर कोई ऐसा करना चाहे कि पहले हजामत करवा ले और हज करके फिर वो जिस वक्त इहराम खोले हज का उस वक्त टेंड करवा ले, तो ऐसा भी जायज है सरकार, लेकिन टेंड करवाने वाले के लिए सवाब ज्यादा है। सही, ठीक है। हम सब ये बहन ने जो सवाल किया था मुकाम इब्राहिम के हवाले से कि 2 नफल वहाँ पर क्यों अदा किए जाते हैं और कौन सा ऐसा? देखिए कुरान पाक में वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाइए। तो जब अल्लाह ही ने ये फरमाया, वजह उसकी ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर पर खड़े होकर के काबा को तामीर किया था कि जब बुलंदी पर वो इमारत पहुंच रही थी और आदमी के कस से ऊपर हो रही थी, उस वक्त उसी पत्थर के ऊपर आप खड़े होकर के उसको बना रहे थे, तो वो जैसे जैसे बुलंद होते जाते थे ना, इस तरीके से पत्थर भी बुलंद होता था, और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों का निशान ये उस पत्थर के अंदर आ गया, तो उसकी वजह से वो पत्थर एक मुतबर्रक पत्थर बन गया और उसको वहाँ रखा गया है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उसकी अजमतों का इजहार करने के लिए, क्या आप उसे मामूली न समझें, इसकी निस्बत एक नबी के कदमों से हो रही है, इसलिए अल्लाह को भी इतना पसंद आता है कि वो अपनी नमाज जो अल्लाह ही की इबादत है उसके लिए भी कह रहा है कि उस मकाम इब्राहिम के पास में पढ़ो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके में आपकी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। तो चूंकि काबा का तवाफ किया जाता है और वो काबा जो बना है उसमें सहारा उसी पत्थर का लिया गया है, इस वजह से वहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म आया है, ताकि ये पता चल जाए कि ये काबा है, तो उसको बुलंद इमारत बनाने में इसी पत्थर का भी सहारा लिया गया है ताकि वहाँ नमाज पढ़ी जाए, यहाँ तवाफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो पत्थर है, अभी इस्माइल साहब ने बताया है,
آج کل تو لفٹیں ہیں نا, جی جی وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. آج کل لوگ امام الانبیاء کے متعلق کہتے ہیں 40 سال تک آپ کو نبوت کا پتہ نہیں تھا, نعوذ باللہ, جبکہ وہ پتھر جو ہے اس پہ حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور وہ پتھر جانتا ہے کہ میرے اوپر نبی آ رہے ہیں, اور جتنا اونچا ان کو ضرورت ہے اتنا اونچا ہو جاتا ہے, جتنا نیچا ہونا ہے اتنا نیچے ہو جاتا ہے. وہ پتھر جان رہا تھا اور وہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ, میں کیا الفاظ آپ کے لیے استعمال کروں کہ اتنی علمی گفتگو اور سادہ زبان میں آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو سمجھایا. اور شاہ صاحب قبلہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج آپ نے ماشاءاللہ, جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی کوئی بندہ اس بات کو یاد نہ رکھے تو پھر اس کی کمزوری ہے, ورنہ ہم نے الحمدللہ اپنی طرف سے چینل نے حق ادا کر دیا اور اپنی طرف سے الحمدللہ ناظرین محترم ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی ضروری باتیں ہیں, باقی ویسے تو ساری جرنی, سارا سفر ہی الحمدللہ ضروری ہے, اور ہر ایک منٹ, ہر ایک سیکنڈ جو ہے, ہر ایک لمحہ وہ قیمتی ہے, اور عبادت کے اندر جو ہے وہ حاجی گزارتا ہے. لیکن یہ ہم نے باتیں جو آپ کو بتائیں گے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اور انشاءاللہ العزیز امہ چینل کے لیے آپ ضرور دعا کریں گے, ہمارے علماء کے لیے ضرور دعا کریں گے, کیونکہ ایسی باتیں بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو شاید پہلے نہیں پتا. تو ناظرین محترم, آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ it's been a beautiful program. I have learned so much, and inshallah I hope that you have learned so much as well. And inshallah we will be back here tomorrow evening at 8:30. کل انشاءاللہ مینا, مزدلفہ اور پھر عرفات اور ساری یہ جو حج کے جو 5 دن ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے. تو کل کے پروگرام انشاءاللہ العزیز وہ بھی ایک اہم پروگرام ہوگا, اس کے اندر بھی آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے, پروگرام دیکھنا ہے. اور ابھی میں محمد جبار عبدالجبار یہاں پر تشریف فرما ہے, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ نعت شریف انشاءاللہ پڑھیں گے, اور نعت شریف کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. اور آپ نے اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو اجازت دینی ہے. کل انشاءاللہ خوبصورت پروگرام پارٹ 4 آپ کی خدمت میں حج A Journey into the Heart of Islam پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چومن والا تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, میری شان بھی سب تو آلہ ہے, مینو دنیا ایسے لئی چم دی, مینو چم گیا کملی والا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ
دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی سی مٹی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اور آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آؤ جود شہ کو سر کا بھی دریا دیکھو آؤ جود شہ کو سر کا بھی دریا دیکھو اور زیر زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو